السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے حوالے سے تفسیر جاری ہے اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو، کسی بھی انسان کو ہدایت کی طرف لانے میں جبر نہیں کرتا اور کفر پر قائم رکھنے میں جبر نہیں کرتا، بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ اس کے اصول ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اسلام لانے کے سلسلے میں، اسلام کی طرف راغب کرنے کے سلسلے میں اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کا جبر اللہ کو قبول نہیں ہے، نہ رشوت سے، نہ ہتھیار سے اور نہ بزور بازو کسی کو اسلام کی طرف لانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جو اسلام کے حقائق کو، سچائی کو، صداقت کو، حقانیت کو سمجھ کر اسلام قبول کرتا ہے، اس کا اسلام قبول ہے، اور جو اسلام کی طرف نہیں آنا چاہتا ان کے ساتھ جبر قطعا نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا کہ اسلام کی حقانیت، صداقت، سچائی کھل کر سامنے آ چکی ہے کفر کے مقابلے میں، ضلالت کے مقابلے میں، اور ناقابل قبول کفر و الحاد کے مقابلے میں اسلام اب بالکل کھلا دین ہے، حقائق کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، براہین کے لحاظ سے۔ تو جو اسلام لے کر آئے اور کفر کے ساتھ کفر کیا تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑا اور اللہ کے دین کو اس نے حقانیت کی صورت میں، سچائی کی صورت میں، حق دین ہونے کی صورت میں قبول کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے دلوں کو اللہ تعالی جانتا ہے، اور ایمان کس نیت سے لائے ہیں اس کو بھی اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ علیم سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بیانات کو ہر لحاظ سے سننے والا بھی ہے اور ہر لحاظ سے علم رکھنے والا ہے کہ کون اسلام سچا مان کر قبول کر رہا ہے اور کون ڈر کے قبول کر رہا ہے۔ ان تمام حالات سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ مختصر کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اسلام لانے پر، اسلام کی طرف لانے پر قطعاً جبر اور زیادتی اور زبردستی نہیں کرتا۔